جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے لیے جان تک قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، تو کبھی سوچا ہے کہ یہ احساس تم میں کہاں سے آیا؟ کیسے سوچ لیا کہ محبت یہی ہے؟ کس نے سکھایا محبت کرنا؟ کس نے بتائی ہے محبت کے معنی؟ ارے جس نے تمہیں لفظ سے محبت کی پہچان کروائی، تم نے اسی کی محبت میں کھوٹ نکال لیا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اپنی محبت میں اتنے پرفیکٹ ہو؟ وہ اللہ جس کے نام سے محبت کو پہچان ملی، وہ اپنی محبت کا حق ادا نہیں کرے گا؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے؟ کیا تم بھی اس سے زیادہ خود کو چاہ سکتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری دعائیں نہیں سنتا، تو تم نادان ہونے کے ساتھ ساتھ بد نصیب بھی ہو جو اس کی محبت کو جان ہی نہیں سکے۔ لفظ دعا تو بنایا ہی اس نے تمہارا اور اپنا رابطہ قائم رکھنے کے لیے ہے۔ تہجد تو اس نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ جب رات کی تاریکی میں سارا جہاں خاموش ہو تو وہ تمہیں سن سکے۔ تو پھر کیوں بدگمان ہو اس کی رحمت اور چاہت سے؟ وہ تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور تم نے تو پھر بھی اس کو رات کی تاریکی میں اپنے اشکوں کے نذرانے دیے ہیں۔ پھر کیوں وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ وہ بے حد محبت سے سنتا ہے، وہ بے حد محبت سے سنتا ہے۔ جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو تو تم بھی یقین رکھو وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے دنیا کی ساری طاقتوں کو متحرک کر کے تمہاری چاہ تم تک لے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے خیر لاتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تم اچھا گمان رکھو اپنے رب سے، دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں تم تک۔ ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، تم اس کے پاس جا کر تو دیکھو، ہر دعا قبول ہوگی، اپنی ہر چاہت سے نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ جب تم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو تب وہ تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تم سمجھتے ہو تمہاری دعائیں ضائع ہو گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے یہ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر آپ آج یہ آیت سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیت نہیں پڑھواتے یا سنواتے۔ اللہ کے یہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمتیں عطا ہوں گی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے اللہ کی عطا پر، اور اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔
اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کرے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ تم نا امید ہو کہ بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تب ہی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے، اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا ہی نہیں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتی ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر تک لے آتی ہیں۔ ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دیر لگ رہی ہے یقیناً تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو نا، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، ہمت رکھو کہ اب اس درد کا اختتام ہونے والا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں تو اسے کہتے ہیں صبر۔ تھک گئے ہو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سجدے تو بعد میں آتی ہیں، تہجد کی نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکا ہوگا، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم اللہ کا شکر کس طرح ادا کرو۔ جب تم صبر سے انتظار کرتے ہو نا تو تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ تمہیں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔